نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 194 to 197۔ الشہر الحرام، حرمت والے مہینہ، بالشہر الحرام، بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، والحرمات اور حرمتیں قصاص بدلے کی چیزیں ہیں، فمن اعتدی پھر جس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثل مثل ما اس کے جو، اعتدی زیادتی کی اس نے، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ، مع المتقین مع ساتھ ہے متقین پرہیزگاروں کے، وانفقوا اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا اور نہ تلقوا ڈالو، بایدیکم اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکۃ ہلاکت میں، واحسنوا اور نیکی کرو، ان اللہ بے شک اللہ، یحب دوست رکھتا ہے، محسنین نیکی کرنے والوں کو، وَأَتِمُّ الْحَجَّ اور پورا کرو حج، وَالْعُمْرَةَ اور عمرہ، للہ اللہ کے واسطے، فَإِن پھر اگر احصرتم تم روک دیے جاؤ، فما تو جو کچھ استیسر میسر آئے، من الہدی قربانی سے، ولا اور نہ تحلقوا منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سر، حتیٰ جب تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الہدی قربانی، محلہ اپنی جگہ، فمن پس جو کانا ہو، منکم تم میں سے، مریدن بیمار، او یا بھی اس کو، اذن تکلیف ہو، من رأسہ اس کے سر میں، ففدیۃ تو بدلہ دے، من صیام روزوں سے، او صدقۃ یا خیرات سے، او نسک یا قربانی، فاذا پھر جب تم امن میں ہو، فمن تو جو تمتع فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ عمرے کو ملا کر، الی الحج حج کے ساتھ، فما تو جو استیسر میسر آئے، من الہدی قربانی سے، فمن پھر جو لم یجد نہ پائے، فصیام تو روزے رکھے، ثلاثۃ 3 ایام دن، فی الحج حج کے دنوں میں، وسبعۃ اور 7 روزے، اذا رجعتم جب تم لوٹو، تلک یہ، عشرۃ 10 روزے ہوئے، کاملۃ پورے، ذالک یہ حکم، لمن اس کے لیے ہے، لم یکن نہ ہو، اہلہ جس کے گھر والے، حاضری رہنے والے، المسجد الحرام مسجد حرام کے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ، شدید العقاب سخت عذاب والا ہے، الحج حج کے، اشہر چند مہینے ہیں، معلومات معلوم، فمن پس جس نے، فردا لازم کر لیا، فیہن ان میں، الحج حج، فلا تو نہیں جائز، رفث بے پردہ ہونا عورت سے، ولا فسوق اور نہ گالی دینا، ولا جدال اور نہ جھگڑا کرنا، فی الحج حج میں، وما اور جو، تفعلوا تم کرو گے، من خیر کوئی نیکی، یعلمہ اللہ جانتا ہے اسے اللہ،
وَتَزَوَّدُوا اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو، فَإِنَّا کہ بے شک خیرہ بہتر فائدہ، الزادی زیادہ راہ کا، التقوی بچنا ہے، واتقونی اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ تفسیر آیت نمبر 194 سے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کی مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت میں حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور 3 متواتر ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب۔ اب کیا ہے؟ حرمت والے مہینوں کا احترام کیا جاتا ہے، ان میں جنگ و جدل نہیں کیا جاتا۔ حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینے میں جہاد نہیں کیا کرتے تھے، الا یہ کہ دشمن پہل کرتا تو پھر اس سے لڑتے تھے۔ جب حرمت والا مہینہ ہوتا تو آپ جنگ سے رک جاتے تھے حتیٰ کہ وہ مہینہ گزر جاتا۔ یعنی ویسے تو ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان مہینوں میں جنگ و جدل نہیں کرتے تھے جب تک کہ یہ مہینہ ختم نہ ہو جاتا یا یہ مہینے گزر نہ جاتے۔ لیکن اگر کوئی دشمن ان مہینوں میں آپ سے جنگ کرتا، پہل کرتا لڑنے میں، تو پھر اس سے مقابلہ کیا جاتا تھا۔ اب اس آیت میں بھی اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں۔ یعنی اگر کوئی تم سے ان مہینوں میں بھی زیادتی کرتا ہے، پہل کرتا ہے لڑنے میں، تو تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو۔ اب کیا تھا؟ 6 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ لے کر عمرہ کے لیے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ نہیں جانے دیا تھا، اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان صرف 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ سکتے ہیں۔ یہ مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک تھا۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکے میں جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے پھر بھرپور مقابلہ کرنا۔ حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو، بصورت دیگر یعنی اگر وہ حرمت کا خیال نہیں رکھتے تو تم بھی پھر اس کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرتناک سبق سکھاؤ۔ تو یہاں مہینوں حرمتیں عدلے بدلے کی یہی مراد ہے۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کی مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ یعنی بدلہ لینے میں بھی زیادتی سے کام نہ لیا جائے، جتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے اتنی ہی تکلیف پہنچائی جائے۔ اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور جان لو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَعْلَمُوا، جان لو، کس بات کو جان لو؟ ان اللہ مع المتقین، کہ جو تقوی والے ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ہر معاملے میں جان لو
ان کا رب ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر ہم بھی اپنے رب کا ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہو ہر معاملے میں ہمارے، تو ہمیں بھی کیا اختیار کرنا چاہیے؟ تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور احسان کرو۔ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ ابھی اس آیت میں کس چیز کی بات کی جا رہی ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نکلو، لگاؤ اپنا مال اپنے رب کے راستے میں۔ جس نے تمہیں اس مال دولت سے نوازا ہے اس کی راہ میں اس کو خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد بعض لوگوں نے ترک انفاق لیا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں نہ ڈالو۔ اور بعض نے اس سے مراد ترک جہاد لیا، اور بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانا اس سے مراد لیا کہ گناہ پر گناہ کر کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یا ترک جہاد کر کے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے راستے سے منہ موڑ کر اپنی جان کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور نیکی کرو، دل سے کرو۔ اور پھر ویسے بھی یہ ساری صورتیں کس کی ہیں؟ ہلاکت ہی کی ہیں۔ جہاد چھوڑ دو گے یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرو گے تو یقیناً دشمن جو ہے وہ قوی ہوگا اور تم کمزور پڑ جاؤ گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تباہی ہی تباہی ہوگی، جو آج ہو رہی ہے۔ آج امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے؟ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ دشمن دن بدن قوی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، ہم نے خرچ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے جہاد کرنا چھوڑ دیا، ہم نے جہاد کے لیے اپنی نسلوں کو تیار کرنا چھوڑ دیا۔ تو آج دیکھیں فلسطین میں کیا حال ہے، اور دشمن کیسے دلیر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جہاد کے لیے نکلو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کا معاملہ کرو، احسان کرو۔ کیا احسان؟ احسان لوگوں کے ساتھ احسان کیا ہے؟ کہ ان کو ان کے حق سے بڑھ کر دینا، دوسرے کو اس کے حق سے بڑھ کر اس کا حق ادا کرنا۔ اور اللہ کے بارے میں احسان کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حدیث جبرائیل میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو کہ تو اسے دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی عبادت میں احسان کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا وہ اپنے سامنے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور نہ کر سکے تو کم از کم یہ ضرور سمجھے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو کوئی بھی نیکی کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو کیا کرو؟ احسان کرو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، احسان کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، جانتے ہو کہ بے شک اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے۔ محسن کون؟ جس کے ہر کام میں خوبصورتی ہوتی ہے، جس کا ہر کام خالصتاً کس کے لیے ہوتا ہے؟ اپنے رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کا حق بھی جب ادا کرتا ہے تو ان کو ان کے حق سے بڑھ کر دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی محسنین میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسنین بنا دے، احسان کرنے والا بنا دے۔
پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ یعنی اگر حج اور عمرے کے لیے احرام باندھ لو تو پھر اس کو مکمل کرو، پورا کرو اس کو، چاہے پھر وہ نفلی حج ہے، اور پھر عمرے کا احرام باندھا ہے تو اس کو بھی پورا کرو، اپنے کام کو پورا کرو۔ یہ نہیں کہ اچھا طواف کر لیا، اچھا چلو یہ تو نفلی عبادت ہی، چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ جب عمرہ کریں گے اب ہمت نہیں لگ رہی، چلو صحیح بعد میں کر لیں گے، اگلے جب عمرہ کریں گے پھر سے جب عمرہ کریں گے پھر پورا کر لیں گے، ابھی اتنا ہی کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، اور پورا بھی کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو۔ یہ خوبصورت عبادت بھی کس کی خاطر کرو؟ اللہ کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے نہ کرو، یا اس لیے نہ کرو اچھا جیسے دنیا کے باقی معاملات میں تمہاری دوڑ لگتی ہے، فلاں کا گھر بن گیا، فلاں کی گاڑی بن گئی، میرا بھی گھر ایسا اور ایسا بننا چاہیے، میری بھی گاڑی ایسی اور ایسی آنی چاہیے، اچھا فلاں نے عمرہ اور حج کر لیا، اب میں پیچھے نہ رہوں، میں بھی عمرہ اور حج کر لوں، نہیں، اللہ کے لیے پورا کرو، اللہ کے لیے کرو۔ یہ عبادت خالصتاً کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عربوں کے ہاں حج و عمرہ ایک میلے کا سا سما بن گیا تھا، میلے لگتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا لوگ خرید و فروخت کرتے تھے اور ملاقاتیں ہوتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ ایک عبادت ہے، اس کو اپنے رب کی خاطر ادا کرو، اس کے لیے پورا کرو، اس عبادت میں روح ہونی چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور آج دیکھیں ہمارے ہاں بھی حج و عمرہ ایسا ہی بنتا جا رہا ہے نا، جیسے ایک آؤٹنگ، جیسے کوئی ایک میلہ، جیسے سیر و تفریح، شاپنگ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ اچھا اب پہلی بات کیا؟ ہاں اگر تم روک لیے جاؤ، یعنی اگر تم نے نیت کر لی حج اور عمرے کی، احرام باندھ لیا، لیکن کوئی تکلیف پیش آ گئی، کوئی رکاوٹ آ گئی، بعض اوقات ویزے میں کوئی ایشو آ گیا، کوئی پاسپورٹ کا مسئلہ بن گیا، کوئی بھی ایشو بن گیا، اب تم روک دیے گئے ہو، نہیں جا سکتے، تو پھر کیا کرو؟ جو بھی قربانی وہاں میسر آئے کر ڈالو، اور پھر اس کے بعد اپنا احرام کھول دو۔ اب یہاں قربانی کا ذکر ہے لیکن قضا کا ذکر نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج و عمرہ کی قضا نہیں ہے۔ اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے رہ گیا انسان تو پھر اس کی قضا نہیں ہے، جیسے روزہ چھوٹ گیا تو اب کیا ہے؟ اس کی قضا دینی پڑے گی، اس کی قضا نہیں ہے، اس کی کیا ہے؟ قربانی دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس بات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ عمرے کے لیے گئے تھے اور روک دیے گئے تھے، اور پھر وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر جب روک دیے گئے، پھر سب نے جو ہے وہاں قربانی کی اور اپنے احرام کھول دیے، تو دوبارہ جب عمرہ کرنے آئے تھے پھر وہ اتنے لوگ نہیں آئے تھے۔ تو عمرہ یا حج اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے آپ روک دیے گئے ہیں تو پھر ضروری نہیں کہ اب آپ کو اگلے سال لازمی اس کی قضا دینی ہے۔ لیکن ہاں حج تو صاحب استطاعت پر فرض ہے نا، اس کا
مسئلہ الگ ہے۔ ہاں اگر وہ صاحب استطاعت ہے، 1 سال روک دیا گیا ہے تو پھر وہ اگلے سال دوبارہ کرے گا، اگر وہ اگلے سال صاحب استطاعت ہوا تو۔ اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ اب یہ جو روک دیے گی اس میں کون سی قربانی؟ کہا جاتا ہے ایک بکری، گائے یا اون کا 7واں حصہ جو بھی میسر ہو وہیں ذبح کر کے تو پھر سر منڈوا لو اور پھر احرام کی پابندیوں سے حلال ہو جاؤ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے حدیبیہ میں کیا تھا۔ اب اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب احرام کی حالت میں سر نہیں منڈوا سکتے۔ اب کب منڈوایا جائے گا سر؟ جب قربانی قربان گاہ تک پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈوا لے تو اس پر فدیہ ہے۔ اب ویسے تو حالت احرام میں کیا سر نہیں منڈوا سکتے، لیکن اگر کسی کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی ہے، کوئی تکلیف ہو گئی ہے، کچھ ایسے زخم ہیں جو اس کو اذیت دے رہے ہیں، یا کچھ بھی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اب اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا ہے، اب اس کو سٹیچز لگانے ہیں، تو اب اس کے بال کاٹنے پڑیں گے۔ اب ایسی کوئی سی بھی صورت ہو سکتی ہے، تو اگر اس کو سر منڈوانا پڑ سکتا ہے تو پھر اس پر کیا ہے؟ فدیہ ہے۔ اب وہ فدیہ کیا ہے؟ خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، یا خواہ قربانی کر لے۔ صدقہ دے گا تو کیا حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے اگر صدقہ کرنا چاہتا ہے، یا ایک بکری ذبح کر دے، اور اگر روزے رکھنا چاہتا ہے تو پھر 3 دن کے روزے رکھے۔ پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں رکھ لے۔ اب یہاں کیا ذکر ہے؟ قربانی کا ذکر ہے، یعنی جو کوئی قربانی نہیں کر سکتا وہ کیا فدیہ دے گا، وہ کیا کرے گا؟ یعنی اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آیت کے اس حصے میں کہ حج و تمتع کرنے والا اگر 10 ذی الحجہ کو ایک جانور کی قربانی نہ دے سکتا ہو، یا اس کے پاس استطاعت نہ ہو، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر وہ 3 روزے رکھے گا ایام حج میں، اور 7 روزے گھر جا کر رکھے گا۔ ایام حج میں جن میں اس نے روزے رکھنے ہیں وہ 9 ذی الحجہ یوم عرفات سے پہلے رکھے گا، یا پھر ایام تشریق میں رکھ لے، ٹھیک ہے؟ اس طرح یہ پورے کتنے ہو جائیں گے؟ 10، 3 حج کے دنوں میں اور باقی 7 گھر جا کر۔ اب حج کی 3 اقسام ہیں، ایک حج افراد، دوسرا حج قران، تیسرا حج تمتع۔ حج افراد کیا ہوتا ہے؟ صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا، اور حج قران کیا ہوتا ہے؟ حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا۔ اب ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے، یعنی اگر حج افراد کیا آپ نے، حج کی نیت سے احرام باندھا ہے تو حج کے بعد ہی آپ احرام کھولیں گے۔ اسی طرح اگر حج قران کی نیت سے احرام باندھا ہے تو حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ ہی نیت کرنی ہوتی ہے اس میں، اور احرام پھر عمرہ کر کے بعد میں آپ احرام نہیں کھولیں گے، جیسے حج تمتع میں تو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر حج کے دنوں تک اس احرام کی پابندیوں کے اندر ہی رہا جاتا ہے، اور پھر حج کے بعد آپ احرام کھولتے ہیں۔ اور حج تمتع کیا؟ اس میں بھی حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہی ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، اور عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے مکہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ اسے حج تمتع کہتے ہیں، اور یہاں پہ اسی کا ذکر ہے۔ یہ حکم ہے ان کے لیے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہو، یعنی باہر سے آنے والے ہیں۔ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب
والا ہے۔ دیکھیں ہر معاملے میں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، ہر معاملہ کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو، چاہے تم دشمن سے معاملہ کر رہے ہو، چاہے تم عام انسانوں سے معاملہ کر رہے ہو، چاہے تم عبادات ادا کر رہے ہو، مناسک حج ادا کر رہے ہو، اللہ کی عبادت کر رہے ہو، ہر معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہو، ڈرتے ہوئے معاملہ کرو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تو مقرر ہیں۔ حج اسلام کے 5 بیسک پلرز میں سے ایک پلر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تو مقرر ہیں۔ فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حج کے مہینے مقرر ہیں، یعنی عمرہ تو سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن حج کے مہینے مقرر ہیں۔ وہ کون سے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یعنی ان مہینوں میں حج 8 ذوالحجہ سے پہلے آپ کسی وقت بھی حج کی نیت کر سکتے ہیں یا حج کے لیے اپنا سفر جاری کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں شوال سے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی رمضان میں ہی حج کی نیت کر کے نکل جائے سفر پر، تو کوئی رمضان میں ہی نکل جائے حج کی نیت کر کے تو پھر یہ جائز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں حج کے مہینے مقرر ہیں۔ عمرہ سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن حج کے مہینے، حج کا وقت مقرر ہے، وہ سال میں ایک ہی دفعہ۔ اس لیے جو شخص ان میں حج کی نیت کرے، حج لازم کر لے، یعنی حج کا ارادہ کر لے، تو پھر اسے کیا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے۔ ویسے بھی احرام کی بہت سی پابندیاں ہیں جو میں احادیث سے پتہ چلتی ہیں، لیکن بیسک 3 کون سی ہیں؟ یہ ہیں جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ شوہر بیوی آپس میں کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، یہاں تک کہ شوہر بیوی والی آپس میں اس قسم کی کوئی گفتگو بھی نہیں کی جائے گی، اس سے بھی پرہیز کیا جائے گا۔ اسی طرح گناہ کرنے سے بچا جائے گا، اور خصوصی طور پر جدال سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے۔ کون؟ جس نے حج کو اپنے اوپر لازم کیا، جس نے حج کا احرام باندھا ہے۔ اب دیکھیں 2 پابندیوں سے تو انسان بڑی حد تک بچ جاتا ہے، میاں بیوی کا آپس میں ملاپ سے بھی بچ جاتا ہے، گناہ کرنے سے بھی، لیکن جہاں آتی ہے جدال کی بات، لڑائی جھگڑے کی بات، اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سخت امتحان ہوتا ہے۔ تو جو بھی حج کے لیے جائے، خدا را اپنے آپ کو اس نصیحت میں باندھ کے جائے کہ مجھے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ وہاں دیکھیں حجر اسود پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، آپ کو ٹرین میں بیٹھنا ہے، آپ کو بس میں چڑھنا ہے، آپ کو خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانا ہے، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کو ہر جگہ جھگڑا ملے گا۔ تو ہمیں اس جھگڑے سے وہاں بچنا ہے، ویسے بھی لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، اور خصوصی طور پر احرام باندھا ہے، اللہ کے گھر کھڑے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ جو رب آپ کو وہاں تک لے کر آیا ہے وہ آگے بھی سارے کام کروا دے گا۔ صبر سے، حوصلے سے کام کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا تکلیف میں نہ آئے، دوسروں کو راستہ دینے والے بن جائیں، دوسروں کو آگے جانے دیں، اللہ آپ کے لیے خود راستہ نکالے گا۔ آپ سوچیں میں یہاں پر کس کا مہمان ہوں؟ میں اپنے رب کا مہمان ہوں، میں تو یہاں اللہ کا مہمان ہوں، اور جو رب مجھے یہاں لے کر آیا ہے وہ مجھے آگے بھی لے جائے گا۔ تو صبر کریں اور انتظار کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ آپ کا دل کر رہا ہے رکن یمانی کو ہاتھ لگانے کا، آپ کا دل کر رہا ہے جو اسود کو بوسہ لینے کا، آپ کا دل کر رہا ہے حتیم میں نفل پڑھنے کا، لیکن کیا رش ہی بہت ہے۔ اب ایک طریقہ یہ آپ لڑیں جھگڑیں، 10 لوگوں کو گرائیں، 10 لوگوں کا نقصان کریں، کسی کا سر پھٹے، کسی کی ٹانگ پہ چوٹ لگ جائے،
اتنے لوگوں کو اذیت دے کر اگر آپ اس جگہ پہنچ بھی جاتے ہیں تو سوچیں کہ آپ کو اجر مل جائے گا. جس ثواب کو آپ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، الٹا آپ گناہ گار ہو کر واپس آ جائیں تو کیا فائدہ. اور یقین جانیں اگر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں اور کیسے آپ ان جگہوں تک پہنچ جاتے ہیں، آپ خود حیران رہ جاتے ہیں. تو سوچیں میں کہاں کھڑا ہوں، میں کس کا مہمان ہوں. تو اس چیز کی تربیت خدا را جو اللہ کے گھر جائے ان چیزوں کی تربیت لازمی لے کر جائے، اپنے آپ کو ان چیزوں کی نصیحت دے کر جائے کہ میں نے اللہ کے گھر یہ کام ویسے بھی نہیں کرنے اور اللہ کے گھر تو خصوصی طور پر نہیں کرنے. اور پھر دیکھیں اور کیا ہو رہا ہوتا ہے حج کے دنوں میں، ہوٹل میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کمرہ اچھا نہیں ملا، کبھی ہوٹل والوں سے بحث ہو رہی ہے، کبھی بس والے سے جھگڑا ہو رہا ہے. تو دیکھیں آپ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، اس لیے کوئی بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی بھی آزمائش آ رہی ہے تو اس پر کیا کریں، صبر کریں. اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکال کے اپنا اجر ضائع نہ کریں. اور پھر کیا ہوتا ہے اتنے خوبصورت وقت کو ہم کس چیز میں گنوا دیتے ہیں، انہی تبصروں میں گنوا دیتے ہیں. کبھی ہوٹل ڈسکس کیے جا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، کبھی وہاں کے کھانے ڈسکس کیے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہاں کے لوگ ڈسکس کیے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہاں پر دوسرے ممالک سے آنے والے لوگ ڈسکس کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور انہی سب میں ہم وہ خوبصورت وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دعاؤں سے اتنی منتوں سے دیا تھا، وہ وقت وہ ہم انہی چیزوں میں ضائع کر کر واپس لوٹ آتے ہیں. تو ان چیزوں سے خاص طور پر بچا جائے، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑے سے، گناہ سے. جو تو پہلے یہ سب کر چکا سو اللہ سے سچی توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم نیکی کرو گے اس سے اللہ باخبر ہے، جو بھی نیکی کرو گے. اور اس نیکی میں اگر کسی کی تکلیف بھی برداشت کر رہے ہو، کسی کی اذیت برداشت کر رہے ہو، آگے سے اس کو جواب نہیں دے رہے، صبر سے کام لے رہے ہو، یہ بھی تمہاری نیکی ہے. اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے اور اللہ اس کا تمہیں صلہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی نیکی تم کرو گے نیکی، اللہ اس سے باخبر ہے. اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے تو زیادہ راہ ساتھ نہیں لاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ ہمیں کھلا دے گا. پھر جب وہ شہر مکہ پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرتے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے لو کہ بے شک زاد راہ کی سب سے بہتر خوبی سوال سے بچنا ہے. تو کیا نصیحت اور کون سی نصیحت کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ جب نکلو گھر سے تو زاد راہ لے کر نکلو. ایسا نہ ہو کہ اللہ پہ توکل کر کے تو نکل آئے اور بعد میں وہاں پر لوگوں سے سوال کرتے پھرو. اپنا زاد راہ لے لو. اور پھر زاد راہ کے ساتھ کیا بات کی جا رہی ہے، اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو اور یہ جان لو کہ سب سے بہتر زاد راہ کیا ہے، اللہ کا ڈر، تقوی کو لازمی ساتھ لے کے جانا، اللہ کے ڈر کو لازمی گھر سے ہی ساتھ لے کے جانا، اس کو نہ پیچھے چھوڑ جانا، اس کو اپنے ساتھ رکھنا، اس کو اکٹھا کر کے لے کے جانا. اور پھر دیکھیں زاد راہ کی بات آئی، دنیا کی بات آئی، ساتھ ہی تقوی کی بات آئی. کیونکہ اگر ہم دنیا سمیٹنے میں لگتے ہیں نا پھر تقوی کو ہم رخصت کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ زاد راہ بھی لو اور یہ جان لو کہ سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے، تقوی ہے. اس کو چھوڑ کے نہ جانا، اس کو ساتھ لے کے جانا، اللہ کے ڈر کو. اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو. حدیث میں آتا ہے جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں سے اور فسق و فجور سے بچا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا.
یعنی جس نے حج کیا اور پھر اس طرح سے حج کیا، گناہوں سے بچتے ہوئے، جنگ و جدال سے بچتے ہوئے، شہوت رانی سے بچتے ہوئے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ گویا ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، بالکل گناہوں سے پاک اور صاف۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سا افضل ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا حج مبرور کرنا۔ حج مبرور کون سا؟ جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور یعنی جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، اپنے لیے کرنے والا بنا لے، اور ہمیں اپنے کاموں کو اور خصوصی طور پر اپنے نیک کاموں کو جن کا ہم ارادہ کریں یا جن کو ہم شروع کریں ان کو پورا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔